الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور یاد لاؤ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں وطن کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم کو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرع کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی اور ہم بعد کو اس کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس تصور میں پکڑتے ہیں جو بدکار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں. حضرات محترم، رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کہیں فرمایا کہ میں نے اسے فقری مٹی سے بنایا، کہیں فرمایا میں نے اسے گلی سڑی کالے رنگ کی مٹی سے بنایا، کہیں فرمایا میں نے اسے تیز دار مٹی سے بنایا. رب کائنات نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو گوندا، پھر اس کا مجسمہ بنایا، پھر اس کو پکایا، پھر اس کو ڈھنکایا، پھر اس میں روح گھومتی اور حضرت آدم علیہ السلام ایک نوجوان انسان بن گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی پسری سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی اس کے رب کائنات نے اپنا ہاتھ پھیرا، ساری روحوں کو پیدا فرما دیا. جتنی بھی قیامت تک روحیں آنی تھی سب روحوں کو رب کائنات نے پیدا فرمایا اور پھر اور روحوں کو اپنے سامنے پیش کیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں اسی وجہ کہا کالو بلا، کیوں نہیں؟ شاہدنا، ہم نے گواہی دی. رب کائنات نے ان کو پیدا کرتے ہی ان سے ایک عہد دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں اور میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. میری ہی عبادت کرنی ہے، مجھ سے ہی مدد مانگنی ہے اور میرا ہی کہنا ماننا ہے.
انسان کو پیدا کرنے کا مقصد رب کائنات کا کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا پہ بھیجنا ہے اور اپنا حکم دے کے بھیجنا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے اس دنیا پہ بھیجا اور باقاعدہ فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَيَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم یہاں سے ثابت جاؤ، جب تمہیں میری طرف سے نصیحت پہنچے تو تم میری اس آیت پر چلے، میرے حکم پہ چلے، نہ ان کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ رب کائنات نے انسان کو جب بنایا تو اس کو علم سکھایا، اس کو ہدایت دی، اس کو سوچنے کی طاقت دی، اس کو بااختیار بنایا اور اختیاری زندگی دی۔ وہ اختیاری زندگی دی کہ تو نے اختیار کیا کرنا ہے، ہدایت بھی بتا دی اور دوسرے کو برائی کے رستے ہدایت کے علاوہ ہے وہ بھی بتا دی۔ اور جس پہلے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا وہ نبی تھے، آدم علیہ السلام تھے، انہیں سکھایا گیا، انہیں کتاب دی گئی اور فرمایا اے آدم علیہ السلام ہم نے تجھے جنت الماوا دی تھی جس سے تم کسی وجہ سے نکالے گئے ہو، اگر یہی تم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ ہماری کتاب ہے، یہ کتابچہ ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ شریعت ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو یہ دوبارہ جنت تمہیں مل جائے گی۔ یہ کتاب آدم علیہ السلام کے لیے ہے، مگر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے وصیت ہے۔ رب کا اپنا ایک قانون ہے، جس چیز کو بھی رب نے پیدا کیا اس کو ہدایت بخشی ہے۔ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، پانی بنائے، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، جتنی بھی مخلوقیں ہیں رب کائنات نے بنائی اور ان کو ہدایت دی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ فقیر کی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، جس نے پیدا کیا، پیٹ ٹھیک کیا، ہر چیز کو رب کائنات نے خوبصورت پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، اس کی تقدیر لکھی، اس کی زندگی کتنی ہے، اس نے کتنا کھانا ہے، اس نے کتنا پینا ہے، کیا یہ مسلمان ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اور شریعت۔ پھر اس نے رات بتائی۔ آپ کہیں گے انسان کو تو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ جانور کو ہدایت کیسے دی؟ حضرات محترم، شیر کو دیکھیے، وہ گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ وہ گوشت کھاتا ہے، وہ پھول کھاتا ہے۔ شہد کی مکھی کو کس نے وحی کی ہے؟ تو نے پھولوں سے رس چوسنا ہے، تو نے پھلوں سے رس چوسنا ہے اور پھر شہد نکالنی ہے۔ اونٹ کے بچے کو دیکھو، بھینس کے بچے کو دیکھو، گائے کے بچے کو دیکھو، جب اسے چھوڑے وہ اس کے تھنوں کی طرف خود ہی جاتا ہے، ایک ہم اس کے منہ میں ڈالتے وہ خود ہی دودھ چوسنے لگتا ہے۔ یہ کس نے اس کو وحی کی ہے؟ یہ ہے وہ ہدایت ہے جو رب کائنات نے ساری مخلوقوں کو دی ہے۔ سمندر کے پانی کو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ پہاڑ کس نے ڈالے ہوئے ہیں؟ آسمان کو گرنے سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ زمین کو خدا کے مجھے کس نے کیا ہے؟ یہ سورج کے حکم سے چل رہا ہے، یہ چاند کے راہ سے کس نے متعین کیے ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو رب کائنات نے ہدایت نہ کی ہو۔ جن اور
ان کو بھی اللہ نے ہی دیا، ان کو بھی شیر دیا، ان کو بھی جواب دیا، ان کو بھی یاد کر دی، ان کو بھی اپنا سیکھ دیا۔ سب سے پہلا انسان تو اس دنیا پہ بھیجا گیا وہ نبی تھا، اسے شریعت دی گئی، اسے قانون بتایا گیا، اسے سکھایا گیا، سکھا کے ہدایت دے کے نبی بنا کے پھر اس دنیا پہ بھیجا۔ اور یہ عہد لیا، کیوں لیا؟ وہ اس لیے کہ یہ زندگی کو کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں انسان یہ سارا کچھ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، ساری مخلوقوں کو تیرے آگے مسخر کیا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ٹھٹھا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں، ہم نے اس کا حساب تو سے لینا ہے۔ یہ جو زندگی ہم نے تجھے عنایت کی ہے اتنی بڑی نعمت، ایک دن تو نے میرے آگے حاضر ہونا ہے، اور وہی ہدایت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی، جو اس کو پڑھے، جو اس کو سیکھے، اس کو اپنائے، کیا تمہارے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اسے تو فکر نہ ہوگا، اسے غم نہ ہوگا، رب کائنات اسے خوش ہو کے ملیں گے، سارے ہاتھ میں نام آواز ملائے گا، ایسے ملیں گے جیسے دوست دوست سے ملتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کو جھٹلایا، اس کو اپنایا نہیں ہے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوستوں والے ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہماری مدد میں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری رسم الرواج میں دعوت اس کو کہتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کو سمجھے، مگر قرآن و حدیث کی اصطلاح میں دعوت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، ان کی عمل نہ کرے۔ آج کا مسلمان کس میں پھنسا ہوا ہے؟ کسی بھی عمل کی تین فکریں بنتی ہیں، کسی عمل کی تعبیر میں تین فکریں بنتی ہیں۔ آپ اپنے ملازم کو یا اپنے بچے کو کہیں مجھے پانی کا گلاس لا دو، پہلی اس کی صورت یہ ہے کہ وہ پانی کا گلاس بھر کے آپ کو دے دیتا ہے، اسے کہا جائے گا اس نے بات کو تسلیم کر لیا۔ دوسری اس کی شکل یہ بنتی ہے تو کہتا ہے جناب میں پانی کا گلاس لا کے نہیں دوں گا، اسے کہا جائے گا اس نے انکار کر دیا ہے۔ اور تیسری شکل یہ بنتی ہے وہ پانی کا گلاس لاتا ہی نہیں، وہ انکار کی زبان سے کرتا نہیں۔ آپ سچے سے آدمی سے یہ سوال کریں وہ کہے گا اس نے بات نہیں۔ اور آج کا مسلمان اس دی ہوئی شکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ عہد ہم نے اس لیے کیا کہ کل کو جب ہم تم سے